start with the name of Allah. السلام علیکم. آج میں آپ کو سیکنڈ چیپٹر کی ریڈنگ کروا رہی ہوں. چیپٹر کا نام ہے اللہ ہمارے ساتھ ہیں. مکہ شہر میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت روز بروز آگے بڑھ رہی تھی. قریش کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد مسلمان ہو چکا تھا. سردار ان قریش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کامیابی ناقابل برداشت ہو چکی تھی. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس مقصد کے لیے ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو منتخب کیا گیا. ان سب سے کہا گیا کہ رات کو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلے تو سب مل کر حملہ کر دیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع دے دی. جب قریش نوجوانوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی بھر خاک لے کر ان کی طرف پھینکی اور سورۃ یاسین کی آیات تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان سے بحفاظت نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا. اب آپ کا ارادہ مدینے کی طرف ہجرت کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکے سے چند میل کے فاصلے پر غار سور میں ٹھہر گئے. صبح ہوئی تو قریش کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر نکل گئے ہیں تو ان کے غصے میں اضافہ ہو گیا. انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو گرفتار کر لے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. نیکسٹ پیج. اچھے بڑے انعام کا اعلان سن کر بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. یہاں تک کہ کچھ لوگ تلاش کرتے غار سور تک بھی پہنچ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا. اچانک میں نے سر اٹھایا تو نظر باہر لوگوں کے پاؤں پر پڑی. میں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص نیچے دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار سور میں 3 دن ٹھہرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر عرب کے ایک قبیلے بنی مدلج کے علاقے سے ہوا. اس قبیلے کے سرکار بن مالک کو آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تو اس کے دل میں بھی 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی. عرب کے لوگ کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے لیے فال نکالتے تھے. سراقہ نے بھی تیر کے ذریعے سے فال نکالی. فال اس کی خواہش کے مطابق نہیں تھی مگر انعام حاصل کرنے کا لالچ اسے آگے بڑھا رہا تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آپ کا پیچھا شروع کر دیا. جب وہ آپ کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا. وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا. گھوڑے کو ایڑی لگ گئی
اور تعاقب شروع کر دیا۔ اب کی بار اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ یہ دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ غلطی کر رہا ہے اور اسے اپنے مقصد میں کامیاب حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ پیچھا کرنے والا ہم تک پہنچنے ہی والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قرآن مجید کی وہی آیت تلاوت فرمائی، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے پکارا اور آپ سے معافی مانگی۔ آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ سیرت طیبہ کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح آپ نے سفر ہجرت کے دور ان میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین رکھا، اس طرح ہمیں بھی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشکل موقع پر بھی نہیں گھبرائے اور آپ نے ہر مرتبہ ایک ہی جواب دیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر یقین کو واضح کرتے ہیں۔ ہمیں بھی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور اس کی مدد و نصرتوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ پیج نمبر اب ہم ایکسرسائز کریں گے۔ درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں۔ سردار ان کے قریش کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقابل برداشت تھی۔ کامیاب۔ نمبر 2، غارِ ثور میں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے روانہ ہو گئے۔ 3 دن بعد سراقہ بن مالک سردار تھا، بنی مدلج قبیلے کا۔ غارِ ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5 ہے، سرکار بن مالک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے پکارا اور آپ سے مانگی معافی۔ دیش میں آئے گا معافی۔ اب ہم خالی جگہ کریں گے۔ نمبر 1 ہے، مکہ کے کفاروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر ڈیش انعام دینے کا اعلان کیا۔ 100 اونٹ۔ نمبر 2، کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے ڈیش تک بھی پہنچ گئے۔ غارِ ثور، گھوڑے کے ڈیش گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ اگلا پاؤں، سرکار بن مالک نے تیر پھینک کر ڈیش نکالی۔ فال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غرض عرب کے ایک قبیلے ڈیش کے علاقے سے ہوا، بنی مدلج۔ مختصر جواب دیں۔ قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟
بار ان کے قریش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کامیاب ناقابل برداشت ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں تک جوابی منبع۔ کوسچن نمبر 2 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی سازش کی خبر کیسے ہوئی؟ کوسچن نمبر 2 کا آنسر یہاں سے دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع دے دی۔ یہاں تک 3 کا آنسر یہاں سے کوسچن نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر کہاں جا کر ٹھہرے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور مکے سے چند میل کے فاصلے پر غار سور میں ٹھہرے گئے۔ یہاں تک ہے 3 کا آنسر۔ نمبر 4 ہے، قریش مکہ نے غصے میں کیا اعلان کیا؟ انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ کا انعام دیے جائیں گے۔ ذہنی آزمائش، جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو کون شفا دیتا ہے؟ جواب میں آئے گا، جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ پریشان حال اور مصیبت زیادہ شخص کی فریاد کون سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ شخص کی جگہ آئے گا اللہ تعالیٰ۔ پریشان حال اور مصیبت زیادہ شخص کی فریاد کون کی جگہ اللہ تعالیٰ آئے گا، اللہ تعالیٰ لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ جی، رزق میں کمی بیشی کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ آج کی ایکسرسائز سمجھ میں آئی ہوگی، اینڈ نیٹ اینڈ کلین کام کیجیے گا کاپی میں۔